عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، تورات۔ کون سی کتاب؟ تورات۔ فاختلف فیہ، تو اختلاف کیا گیا اس میں، اس تورات میں بھی کیا کیا گیا؟ اختلاف کیا۔ ولولا کلمۃ سبقت، اور اگر نہ ہوتی بات پہلے سے گزر چکی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِیَ بَیْنَہُم، تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک یہ لوگ یقیناً شک میں مبتلا ہیں، منہ، اس کی طرف سے، مریب، جو شک بے چینی پیدا کرنے والا ہے، جو شک بے قراری، بے چینی پیدا کرنے والا ہے۔ من عمل صالحا، جس نے عمل کیا نیک، فلنفسہ، تو وہ اس کی اپنی جان کے لیے ہے، اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ ومن اساء، اور جس نے کوئی برا عمل کیا، فعلیہا، تو اس پر ہی اس کا وبال ہے، تو اس کا وبال جو ہے وہ اس کی اپنی جان پر ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور نہیں ہے تیرا رب بالکل بھی ظلم کرنے والا بندوں کے لیے۔ آج جو ہم نے یہ 2 آیات پڑھی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلیاں اس میں بیان فرمائی ہیں، کچھ تسلیاں دی ہیں، حوصلہ افزائی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک دلی تمنا اور یہ آرزو تھی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، لوگ کلمہ پڑھ لیں، اسلام میں داخل ہو جائیں اور یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ آپ کی دلی تمنا تھی۔ اور جب آپ ان کو دعوت دیتے تھے، سمجھاتے تھے، تو جب وہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے اور آپ کے خلاف سخت رد عمل پیش کرتے تو آپ کا دل ٹوٹتا تھا، آپ کو تکلیف ہوتی تھی اور آپ پریشان بھی ہوتے تھے کہ میں ان کی خیر خواہی چاہتا ہوں، میں ان کی بھلائی اور ہمدردی چاہتا ہوں، اور یہ میری مخالفت کرتے ہیں، بلکہ آپ کو نعوذ باللہ بڑے سخت رویے کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ کبھی آپ کے گلے میں کپڑا ڈالا گیا، کبھی آپ کے مبارک چہرے پر تھوکا بھی گیا، کبھی آپ کی پشت مبارک پر اونٹنی کی اوجری رکھی گئی، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے گئے، لہو لہان بھی کیا گیا۔ یہ ساری کیفیتوں کا سامنا کرنا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ نہ بڑے پریشان ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقام پر آپ کو تسلیاں دی، بلکہ دو جگہ پر تو اللہ نے یہ تک کہہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس غم میں کہیں اپنی جان ہی نہ گنوا بیٹھنا کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے۔ وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ اس افسوس میں، اس غم میں کہیں تو اپنی جان ہی نہ ضائع کر بیٹھنا، یہ سوچ سوچ کر کہ یہ لوگ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے۔ فرمایا کہ آپ نے اس کو زیادہ دل پہ نہیں لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میری مثال ایسے سمجھو کہ جیسے ایک آدمی ہے نا، تو اس نے آگ جلائی ہے اور آگ اس کی خوب بھڑک رہی ہے، اور یہ جو پتنگے ہیں نا وہ آ کر اس آگ میں کودنا چاہتے ہیں، اس میں جلنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں اس کنارے پہ کھڑا ہوں، آگ کے کنارے پہ، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل ایسے ہی کہ لوگ اس جہنم کے گڑھے میں گرنا چاہتے ہیں، اور میں لوگوں کو ازار بندوں سے پکڑ پکڑ کر پیچھے ہٹا رہا ہوں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، آگے آگ جل رہی ہے، آگ بھڑک رہی ہے، نہ اس میں گرو۔ فرمایا میری مثال ایسے ہے، میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خیر خواہی چاہتے تھے، آپ کی یہ تمنا تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر یہ پہلی تسلی دی، کیا؟ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، کہ اور یقیناً تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، تورات۔ تو فرمایا اس کتاب کے اندر بھی اختلاف کیا گیا، کیا؟ کہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے اس کتاب کو نہیں تسلیم کیا، اس پر ایمان نہیں لائے، اور اس کو انہوں نے نہیں مانا، کچھ نے مان لیا، کچھ نے نہ مانا۔
تو اس میں بھی کیا ہوا؟ اختلاف ہوا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر نہیں مانا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میدان میں کوئی آپ اکیلے نہیں ہیں، اور بھی کئی ایسے پیغمبر آئے تو انہوں نے بھی دعوت دی۔ ان میں سے بہت سارے لوگ وہ تھے، پیغمبر تھے، کہ جن کی نبوتوں کو، رسالتوں کو نہیں بھی مانا گیا۔ تو اگر یہ مکے والے، یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ عتبہ، یہ شیبہ اور یہ ابی بن خلف جیسے، یہ اگر آپ کو نبی رسول نہیں مان رہے، آپ کا کلمہ نہیں پڑھ رہے، اور یہ قرآن کو کتاب ہدایت نہیں مان، تو اس میں اتنا زیادہ پریشان ہونا اور اس قدر غم لے لینا، یہ کیا مقصد ہے؟ آپ کیوں اس پر اتنے زیادہ پریشان ہو؟ آپ نہ اتنے پریشان۔ ہم نے پہلے بھی کئی نبیوں رسولوں کو کتابیں دیں، نبوتیں دیں، رسالتیں دیں، لیکن ان کو نبی رسول نہیں مانا گیا۔ گیا وقت کہ تنہا تھا میں اس انجمن میں، اب میرے یہاں رازداں اور بھی ہیں۔ بندے کو نا ایک طرح سے تسلی ہو جاتی ہے جب بندہ یہ سمجھتا نا کہ میں اس میدان میں کوئی اکیلا تو نہیں ہوں، اور بھی تو کئی ایسے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے کتاب موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی، لیکن ان کی کتاب کے اندر بھی اختلاف کیا گیا، ماننے میں اور نہ ماننے میں اختلاف کیا گیا۔ تو اس لیے آپ اس بارے میں پریشان نہ ہوں۔ تو بھئی بات سمجھ آگے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ پہلی تسلی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اچھا، اب اگلی تسلی اللہ نے کیا دی؟ دوسری تسلی فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، کہ اور اگر نہ ہوتی ایک طے شدہ بات، سبقت جو گزر چکی ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان۔ یعنی اب یہ دوسری تسلی بندے کے دل میں بات آتی ہے کہ میں حق پر، اور میری دعوت بھی حق، اور یہ میرے مخالف جو ہیں یہ حق کو جھٹلا رہے ہیں اور حق کی مخالفت کر رہے ہیں، اور میرے ساتھیوں کو یہ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اس قدر ظلم ڈھا رہے ہیں، لیکن یہ ظالم دندناتے پھر رہے ہیں۔ تو میری بات سمجھے نا؟ یہ ظالم کیا ہیں؟ یہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ یہ پھر کیا ہو؟ تو بندے کو یہاں پر آ کر تھوڑا سا نا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ مظلوم بیچارے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور ظالم کیا ہے؟ وہ دندنا رہے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اپنی عیش و عشرت میں اور عیش و مستی میں اگر یہ اس طرح دندنا رہے ہیں، اور تو آپ نے اس بات کو بھی دل پہ نہیں لگانا رہ گئی کہ ہم ان کو سزا کیوں نہیں دے رہے، ان کی پکڑ کیوں نہیں کر رہے، اس کی وجہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، کہ اگر نہ ہوتی وہ ایک بات جو پہلے سے طے ہو چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ تو یقیناً ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے پہلے سے ایک بات طے کر دی ہوئی ہے، جس وجہ سے ان کو فوراً سزا نہیں دی جا رہی، ان کی پکڑ نہیں کی جا رہی، اور ان ظالموں کو فوراً پکڑا نہیں جا رہا۔ وہ اللہ نے کوئی ایک بات طے کر دی ہوئی ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے نا؟ وہ کوئی پہلے سے بات طے ہو چکی ہے۔ اب وہ پہلے سے بات والا کیا طے ہو چکی ہے؟
اس کے بارے میں مفسرین نے 3 باتیں لکھی ہیں. کتنی باتیں؟ 3 باتیں. لو وہ تینوں باتیں آپ نے غور سے سننی ہے. پہلی بات یہ طے ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہوا ہے کہ یہ جو ظالم ہے نا، ظالم، یہ اہل ایمان پر، اہل توحید پر، اہل حق پر اگر ظلم کریں گے بھی تو میں ان کو فوراً نہیں پکڑوں گا، بلکہ میں ان کو مہلت دوں گا. کیا دوں گا؟ مہلت دوں گا. یہ اللہ نے پہلے سے طے کر دی ہے بات. کیا دوں گا میں ان کو؟ مہلت دوں گا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کو اللہ نے مہلت دی. ہر امت کے لیے اللہ نے مہلت کا یہ قانون مہلت اللہ نے ساری امتوں کے لیے رکھا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ مہلت دیتا ہے تو مہلت کے نتیجے میں توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، تو مہلت کے نتیجے میں جن کے اندر کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو ہوتا ہے تو وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور وہ توبہ کر لیتے ہیں اور وہ اپنے ظلم اور گمراہی والی روش کو چھوڑ دیتے. میری بات سمجھے نا؟ یہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ پھر وہ سدھر بھی جاتے ہیں، کئی لوگ اپنی اصلاح بھی کر لیتے ہیں. سمجھے نا؟ یہ قانون مہلت کا یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر اللہ پکڑتا نہیں، ان میں سے کئی لوگوں کو اپنی اصلاح کا موقع مل جاتا ہے. صبح کا بگڑا ہوا شام کو بھی گھر آ جائے تو اسے بگڑا ہوا نہیں کہتے. اصلاح بھی کئی لوگ کر لیتے ہیں. اچھا، لیکن جن کے اندر وہ خیر والا پہلو نہیں ہوتا تو پھر ان کو جب مہلت ملتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہم ظلم بھی کر رہے ہیں، ہم زیادتیاں بھی کر رہے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت کی فراوانی بھی ہے، ہمارے پاس آسائشیں بھی ہیں، سہولتیں بھی ہیں، اور ہم مزے کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ظلم کی چکی میں پسنے والے یہ کس قدر افلاس اور تنگ دستی کی، تو ان کو وہ مہلت جو ہے نا وہ مزید بگاڑ دیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ ان کو مہلت مزید بگاڑ دیتی ہے. وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہوتے تو پھر ہمارے اوپر یہ آسائشوں کی برسات کیوں ہوتی؟ نہیں بھائی، بات سمجھ آئی نا؟ تو وہ مہلت جو ہے ان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ مزید بگاڑ کا سبب بن جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے سدھرنے کا سبب بھی بن جاتی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں نا ایک بات بطور مثال بیان کی. فرمایا کہ یہ یہودی آپ کے پاس آتے ہیں، یہودی، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں نا تو آپ کو کہتے ہیں السلام علیکہ. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ. تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اوپر موت ہو، تو مر جائے. یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تیرے اوپر موت ہو. اچھا، ایک یہودی آیا اور اس نے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکہ. اچھا، اس نے جب یہ جملہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نا اس کی اس خباثت کو سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے بد دعا کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا شائستہ انداز میں، مہذب سے انداز میں، باوقار طریقے کے ساتھ آپ نے کہہ دیا کہ علیکہ. آپ نے کیا کہہ دیا؟ علیکہ. تو اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھو نا انداز بھی کیسا پیارا، علیکہ کہ تیرے اوپر ہو. سمجھے نا؟ اچھا، اب وہاں پاس ہی نا اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ
طیبہ و طاہرہ، فقیہہ و ذکیہ، مادر ملت، ام المومنین، ناموس مصطفیٰ، وہ بھی وہاں پاس ہی تھیں۔ جب انہوں نے یہ جملہ سنا نا کہ یہ یہودی آ کر کہہ رہا ہے السلام علیکہ، تو وہ بھی آخر عربی لغت کو تو جانتی تھی نا، تو ان کو غصہ آ گیا، غیرت آ گئی، تو انہوں نے فوراً کہا، کہنے لگی علیک السلام واللعنت، کیا کہا؟ علیک السلام تیرے اوپر موت ہو، تیرے اوپر لعنت ہو۔ جب وہ یہودی جو تھا نا، خیر وہ اپنا سا منہ لے کر بیٹھ تو گیا، اب اس کو پتا تو تھا کہ خباثت میں نے کی ہے، لیکن جب وہ خیر بات چیت کر کے چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بعد میں سید عائشہ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا، سمجھایا۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو اتنی جذباتی ہو گئی تھی، ایموشنل ہو گئی تھی اس کی بات سن کر، تو دیکھے نا میں نے ایک باوقار طریقے سے اس کا گھر تو پورا کر دیا تھا، میں نے کہہ دیا تھا علیکہ، تو بس بات تو مکمل ہو گئی تھی۔ لیکن آپ نے جو اتنا سخت ایکشن لے کر آپ نے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا، تو یہ بار اچھا نہیں مجھے لگا، مجھے نہیں اچھا لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو بھائی بات سمجھ، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے آ کر؟ السلام علیکہ۔ اچھا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ان لفظوں سے سلام کہتے ہیں کہ جن لفظوں سے سلام کہنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، تو وہ لفظ بدل کر وہ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اگلی بات سنیں، وہ کیا کہ جب ان کو کہا جاتا نا یہ تم کیا کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہتے ہو السلام علیکہ، تیرے اوپر موت ہو، یہ کتنی بدتمیزی ہے تمہاری طرف سے۔ تو وہ آگے سے پتہ ہے کیا جواب دیتے؟ لو ذرا وہ جواب سننے والا ہے۔ وہ کہتے کہ لولا یعذبنا اللہ بما نقول، کہ ہم یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا جو دیتے ہیں، موت کی بد دعا کرتے ہیں، تو پھر اللہ ہماری پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ سمجھ آئی بات؟ اللہ پھر ہمیں پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں اللہ ہماری پکڑ کرتا؟ تو دیکھا نا کہ اللہ چونکہ فوراً ان کی پکڑ نہیں کر رہا تھا، اللہ مہلت دے رہا تھا، انہوں نے اس مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، بلکہ یہ سمجھ لیا کہ ہم پھر ٹھیک ہیں اور ہم حق پر ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہے، تو انہوں نے اس کا یہ مطلب لے لیا۔ سمجھے نا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو مہلت والا ایک سلسلہ ہے جس کے اندر کچھ خیر والا پہلو ہوتا ہے، وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، وہ سدھر جاتا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کر لیتا ہے۔ لیکن جس کے اندر شر رچا بسا ہو تو وہ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے مزید گمراہی پر دلیر ہو جاتا ہے، وہ مزید گمراہی پر دلیر ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ اگر تم دیکھو نا کسی آدمی کو کہ وہ آدمی وہ گمراہ ہے اور وہ بے دین ہے اور وہ یعنی بہت زیادہ بگڑا ہوا انسان ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہے اور وہ نعمتوں کے اندر وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً سمجھ جانا کہ اللہ کی طرف سے اس کو مہلت دی جا رہی ہے۔ کیا دی جا رہی ہے؟ اس کو مہلت دی جا رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ ذرا دیکھیں کہ وہ فرعون جو تھا، اللہ نے اس کو اقتدار بھی دیا تھا، اللہ نے اس کو حکومت دی تھی اور اس کے پاس ہر طرح کی فراوانی تھی۔ قرآن میں آتا ہے ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء
اور ان کے پاس وافر آسائشیں اور سہولتیں موجود تھیں، بڑا کچھ، اور وہ ظالم اتنا بڑا ظالم اور درندہ تھا کہ جو اس کی بات نہیں مانتا تھا وہ اس کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں میخیں ٹھونکا کرتا تھا۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس کو وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، وہ میخیں ٹھونکنے والا فرعون، یہ بھی اللہ نے اس کو کہا۔ اور پھر یہ فرعون جو تھا وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے ذبح کرواتا تھا۔ جلاد جاتا ماں سے بچہ چھین کر ماں کے سامنے اس کے گلے پہ چھری پھیر دیتے، اور 60,000 بچہ اس درندے نے ذبح کروایا۔ اللہ کی طرف سے مہلت مل رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ جب پھر اللہ نے پکڑا، اور اللہ نے پھر ایسا پکڑا کہ یہ سارے بنی اسرائیل، اللہ نے جن پر ظلم ہوتا رہا، جو ظلم کی چکی میں پستے رہے، تو ایک وقت پھر آیا، اللہ نے ان کے لیے بحر قلزم کے اندر 12 راستے بنا دیے، وہ سارے وہاں سے وہ کراس کر کے چلے گئے۔ اب وہ فرعون اپنا لاکھوں کا لشکر لے کر جب وہاں بحر قلزم کے اندر آیا، اور وہ ساری فوج اس کا لشکر اندر پہنچ گیا، فرعون بھی ان کے اندر شامل تھا۔ جب وہاں پر آیا تو اللہ نے پانی کو حکم دے دیا، اب چل۔ وہ جو اب قانون مہلت تھا، وہ جو مہلت کی مدت تھی، اب کیا ہو چکی تھی؟ ختم ہو چکی تھی۔ اب اللہ نے پکڑا تو سارے کے سارے فرعونی تڑپ کر مر گئے، اور اللہ نے ان کو مارا۔ اب بنی اسرائیل وہ جو مظلوم تھے، ظلم کی چکی میں پسنے والے، وہ سامنے کھڑے ہیں۔ اب ان کے سینے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اب ان کو خوشی کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ ظالم درندہ آج یہاں ڈبکیاں لے کر غوطے کھا کر تڑپ کر مر رہا ہے، اور اس وقت پھر ان کا سینہ ٹھنڈا ہوا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسرائیل اور یہ امریکہ، یہ عیسائی اور یہودی درندے اگر آج فلسطینیوں کے اوپر یہ ظلم ڈھا رہے ہیں اور ان کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ آج ذبح ہو رہے ہیں اور ان کے خون بہائے جا رہے ہیں، تو میرے بھائیوں ان کے لیے بھی یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ قانون۔ لیکن جب اللہ نے پکڑنا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے اللہ کی کیا حکمت ہے، اللہ نے کب تک ان کو مہلت دینی ہے، کب پکڑنا ہے، اور کب اللہ نے اہل ایمان کے سینے ٹھنڈے کرنے ہیں۔ لیکن قانون وہی ہے، کلیہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت تک کافروں کو، ظالموں کو، مشرکوں کو اللہ کیا دیتا ہے؟ مہلت۔ تو بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ تو سمجھ آ گئی نا اس کا معنی کیا ہے؟ یہ دوسری تسلی ہے، اور اس کا پہلا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ دوسرا ایک اور بھی اس کا معنی اور ایک اور تفسیر مفسرین نے بیان کی ہے، وہ کیا؟ کہ وہ تفسیر یہ ہے کہ بعض ایسے بھی کافر ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے، یہ اللہ نے یہ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ یہ اس وقت تو کافر ہیں، لیکن اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ کنورٹ ہو جائیں گے، یہ سدھر جائیں گے، یہ سیدھی لائن پر آ جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فوری طور پر ان کافروں کو نہیں پکڑتا، فوری طور پر اللہ ان کافروں کو نہیں پکڑتا۔ چنانچہ وہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت طائف میں گئے تو آپ کے اوپر وہ سردار عبد یالیل، اس نے وہاں گنڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیے، انہوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کا جسم اطہر لہو لہان ہوا، آپ پھر وہاں بے ہوش بھی ہو گئے، اور جس وقت آپ ہوش میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے ملک الجبال، ملک
جبال، فرشتہ آیا پہاڑوں کا، اور اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر کی، پیشکش کی، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے، جاؤ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آؤ۔ اگر وہ کہیں تو ان سارے طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان ایسے لا کر ان کو بالکل یعنی مسل کے رکھ دو، ان کو یعنی صفحہ ہستی سے مٹا دو، بالکل کچل دو اس پورے طائف کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر آئی تھی کب؟ جب آپ طائف سے باہر آئے اور ایک باغ میں ٹھہرے ہوئے تھے، بے ہوش ہوئے، جب ہوش میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس آفر کو، پیشکش کو قبول کرنے کی بجائے آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بل ارجو، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ ان یخرج اللہ من اصلابہم، کہ اللہ ان کی پشتوں سے ایسے کچھ افراد پیدا کر دے گا کہ وہ افراد وہ اس بات کا اعلان کریں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ توحید کی گواہی دیں گے۔ تو چلو یہ نہ صحیح، ان کی نسلوں میں سے آگے توحید کا علم بلند کرنے والے پیدا ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے میں ان کے کچلنے کی میں خواہش نہیں رکھتا، میں یہ کبھی خواہش نہیں کروں گا کہ ان کو کچل دیا۔ تو پھر ایسا ہوا، یہی طائف تھا نا، اس طائف میں سے ہی محمد بن قاسم نکلا تھا۔ یہ محمد بن قاسم کہاں سے تھا؟ یہ طائف سے تھے، یہ طائف کے یعنی وہاں، اور یہ ہی محمد بن قاسم تھے جنہوں نے ادھر ہندوستان کا رخ کیا اور یہاں پر آ کر اسلام کے جھنڈے گاڑے، اسلام کو سر بلند کیا۔ تو یہاں پر اس مجاہد کی وجہ سے یہ اسلام بر صغیر پاک و ہند کے اندر پہنچا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ بات ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کافروں میں سے کئی کافر سدھر جائیں گے، اور یہاں ان کی نسلوں میں سے آگے کئی افراد ایسے پیدا ہوں گے وہ توحید کا علم بلند کریں۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ تو ایک کا کیا ہے تفسیر کہ اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، دوسری تفسیر کیا ہے کہ ان کی نسلوں میں سے ہو سکتا ہے کچھ توحید والے پیدا ہوئے، اور تیسری اس کی ایک اور تفسیر بھی ہے کہ پہلے جو قومیں گمراہ ہوتی تھی، انبیاء کی مخالفت کرتی تھی، اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کر کے وہ قومیں وہ ملیا میٹ کر دیتا تھا، جس طرح قوم نوح کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی نیست و نابود کر دیا۔ لیکن بعد میں نا پھر اللہ نے اپنا قانون بدل لیا۔ اللہ نے پھر قانون کیا جاری کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے قانون یہ جاری کیا کہ اب میں ان کے اوپر اس طرح کے عذاب نہیں بھیجوں گا جیسے پہلے بھیجتا تھا، بلکہ اب میں جہاد کا حکم جاری کر رہا ہوں۔ اب یہ مجاہدین جہاد کریں گے اور جہاد کے ذریعے اب میں ان کافروں، مشرکوں، ظالموں کو سزا دوں گا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اس جہاد کے ذریعے میں سزا دوں۔ تو یہ تین تفسیریں ہیں۔ فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم وانہم لفی شک، اور بے شک وہ لفی شک یقیناً شک میں مبتلا ہیں، منہ اس کی طرف سے، یعنی اس قرآن کی طرف سے، پیغمبر اسلام کی طرف سے یا دین اسلام کی طرف سے وہ شک میں مبتلا ہیں۔ اور شک بھی کیسا؟ مریب، وہ شک جو ان کو دن رات بے چین کیے ہوئے، جو دن رات ان کو سکون بھی نہیں لینے دیتا، ان کو چین اور قرار بھی نہیں لینے دیتا، ایسی بے چینی میں مبتلا ہے۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تیسری تسلی دی۔ پہلی تسلی کیا ہے؟ پہلی تسلی فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ، یہ پہلی تسلی ہے۔ اور دوسری تسلی کیا ہے؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ
اور تیسری تسلی کیا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم نے یہ مسلسل پریشانی ان کے جو ساتھ لگا دی ہے، مسلسل وہ پریشان ہے، آپ نہ پریشان۔ فرمایا چوتھی تسلی دی، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، کہ اگر کوئی آدمی نیک عمل کرے گا تو اس کے نیک عمل کا جو فائدہ ہے، اس کا جو بینیفٹ ہے، وہ کس کو ملے گا؟ وہ تو اسی کو ملنا ہے۔ اگر یہ کلمہ پڑھیں گے، ایمان لائیں گے، اسلام قبول کریں گے، آپ کو نبی رسول مانیں گے، تو اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے، اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور اگر کوئی برا عمل کرے گا تو اس کا جو نقصان ہے وہ بھی کس پر ہے؟ اس کی اپنی ذات پر ہے۔ تو اگر یہ کفر والی روش اپنائیں گے، شرک والی روش اپنائیں گے، مخالفت کریں گے، تو اس کا جو نقصان ہے تو وہ بھی کن پر ہے؟ ان پر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دعوت دینے کے باوجود یہ کلمہ نہ پڑھیں، یہ اسلام نہ قبول کریں، تو آپ کی شخصیت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی معاملہ نہیں۔ ہم آپ کو نہیں پوچھیں گے کہ یہ کیوں نہیں مسلمان ہوئے، انہوں نے کیوں نہیں کلمہ پڑھا، تو کیا کرتا رہا 63 سال، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے اس بارے میں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر یہ کلمہ پڑھیں گے تو ان کا فائدہ ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو ان کا اپنا نقصان ہے۔ اور بھائی سمجھ آئی نا بات کی؟ ہم آپ سے اس بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں بالکل شروع میں فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، آگے کیا ہے؟ اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کیسی زبردست تسلی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے دلوں پر ایسی پختہ مہریں کفر کی لگ چکی ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ تو آپ نہ ان پر پریشان ہو، آپ نہ ان کا غم کھائیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا۔ سمجھ آئی نا؟ اور آگے اللہ نے 5ویں تسلی دی۔ کتنویں تسلی ہے؟ 5ویں۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب جو ہے وہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ میں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اور یہ میں نے ترجمہ ایسے نہیں اپنے پاس سے نہیں کیا، بلکہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یہ ہے نا قرآن میں آیت کہ اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ سمجھ آئی نا؟ فرمایا کہ ایک ذرے کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، یہ جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے اس کو عربی میں فتیل کہتے ہیں۔ فرمایا تمہارے اوپر اس کھجور کی گٹھلی پر معمولی سے پتلے سے اس پردے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے نا وَمَا اللَّهُ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، بالکل بھی ظلم کرنے والا۔ اچھا بھائی ایک بات ذرا سمجھیں، ظلم کی ایک شکل یہ تھی، ظلم کی توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کوئی نبی بھیجے، بغیر کوئی رسول بھیجے، بغیر کوئی کتاب اتارے، سمجھے نا، اور اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن کہتا ہاں بتاؤ تم نیکی کر کے کیوں نہیں آئے، تم برائیوں سے بچ کر کیوں نہیں آئے، سمجھے نا۔ اللہ نہ تو کوئی کتاب اتارتا، نہ کوئی نبی بھیجتا، نہ کوئی رسول بھیجتا، تو پھر تو یہ ظلم کی شکل تھی نا۔
کیوں بھائی؟ اللہ نے نبی بھی بھیجے، اللہ نے رسول بھی بھیجے، اللہ نے کتابیں بھی اتاری، تو اب اگر قیامت والے دن اللہ تعالی ہمیں اگر انسانوں کو گمراہی پر سزا دے تو پھر یہ کوئی ظلم ہے؟ ہاں جی، یہ تو کوئی ظلم نہیں نا۔ اللہ نے تو سمجھانے کی کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی، سمجھے نا، حد کر دی اللہ نے سمجھانے کی۔ اچھا، ظلم کی ایک دوسری شکل ہے، ظلم کی دوسری شکل وہ کیا؟ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ بندے کا جرم ہو نہ اور اس کو سزا مل جائے، یہ بھی ایک ظلم ہے نا۔ کئی ایسے مجرم جیلوں میں ایسے چلے جاتے ہیں، جرم ہوتا نہیں، بس ایسے ہی وہ پکڑے جاتے ہیں اور ان کو سزا مل جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ ظلم کی کتنی شکلیں ہو گئیں؟ دو، کہ جرم ہے نہیں لیکن سزا مل رہی ہے۔ ظلم کی ایک تیسری شکل وہ کیا؟ کہ جرم کم ہو سزا زیادہ مل جائے، یہ ظلم کی کیا ہے؟ تیسری شکل۔ کتنی شکلیں ہو گئیں؟ تین۔ پہلی شکل کیا ہے؟ کہ اللہ نبی رسول بھیجے بغیر اللہ ہمیں سزا دے دیتا، یہ ظلم تھا۔ دوسری شکل کہ جرم نہ ہوتا سزا دے دیتا۔ تیسری شکل کہ جرم کم ہوتا سزا زیادہ دیتا۔ ظلم کی چوتھی شکل وہ کیا ہے؟ کہ بندے کی نیکی ہو، نیک اعمال ہوں، لیکن ان نیک اعمال کا اس کو صلہ نہ دیا جائے، ان نیک اعمال کا ان کو صلہ نہ دیا جائے، یہ بھی ایک ظلم کی شکل ہے۔ تو کتنی شکلیں ہو گئیں؟ چار شکلیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ، تمہیں ایک ایک ذرے کی نیکی کا بھی تمہیں وہاں بدلہ ملے گا۔ اچھا، پانچویں شکل آ گئی ظلم کی، وہ کیا؟ کہ بندے کی نیکی زیادہ ہے، محنت زیادہ ہے، لیکن اس کو بدلہ کم ملے، بدلہ کم ملے۔ بھئی دیکھو نا، ایک اسٹوڈنٹ امتحان میں پیپر دے کر آئے، وہ سوال تھا 20 نمبر کا، اور وہ کہے کہ میں نے تو بڑا بہترین سوال حل کیا ہے، اس میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی، لیکن مجھے ممتحن نے کسی ذاتی عداوت کی وجہ سے جان بوجھ کر مجھے 5 نمبر دیے ہیں۔ مجھے نمبر کتنے ملنے چاہیے تھے؟ 20، تو مجھے ملے کتنے ہیں؟ 5۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ظلم۔ تو ظلم کی کتنی شکلیں ہو گئیں؟ 5۔ یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ بغیر نبی رسول بھیجے اللہ سزا دیتا، یہ پہلی شکل۔ نمبر 2، ہمارا جرم نہ ہوتا اللہ سزا دیتا، یہ دوسری شکل، یا جرم کم ہوتا سزا زیادہ دیتا۔ چوتھی شکل، ہماری محنت کا ہمیں صلہ نہ ملتا، چوتھی۔ اور پانچویں شکل کیا ہے؟ کہ ہماری محنت زیادہ ہوتی اور اللہ صلہ کم دیتا۔ اللہ نے کہا کہ کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی بھی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی